اکثر یہ بتائیے گا کہ جو ای ڈی پیم صاحب کا تقرر ہوتا ہے، پہلے تو یہ کہ تقرری عمل میں کب لائی گئی، اور پھر کیا وہ قانون کے مطابق تھی؟ کیونکہ رپورٹ میں تو یہ آ گیا کہ وہ بالکل فیئر ہے. دیکھیں ای ڈی پیمس کو تعینات کیا گیا تھا 16 اپریل 2023 کو، اور اس کے بعد جو ان کی ڈیوٹیز میں جو چیزیں شامل تھی وہ یہ تھی کہ روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں گے. یعنی کہ ایز اے ڈیلی ویجر انہیں جو ہے نا وہ اپوائنٹ کیا گیا تھا، اور فائنینشیل ڈپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے، ٹیکنیکل ڈپارٹمنٹ میں کیا چل رہا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے نا وہ ان کے انڈر دا ٹیبل نہیں آتی تھی. یعنی کہ ان کی ڈیوٹی کے انڈر یہ تمام چیزیں نہیں آتی تھیں. اگر قانون کے مطابق تمام تر چیزیں دیکھ لیں تو منسٹری کی جانب سے جو ہے وہ لیٹر لکھا گیا تھا جس کا نام تھا کہ سمری لیٹر ٹو پرائم منسٹر، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ای ڈی پیمس کے جو تمام تر چیزیں ہیں، کرپشن ہے، جو بھی معاملات ہیں ان کو سامنے لایا گیا تھا. پھر ان کے بیہیویئرس کے بارے میں بات کیا گیا تھا کہ جی ان کا بیہیویئر ڈاکٹرز کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ لوگ جو ان کے کلوز ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ لوگ جو ان کی نظر ثانی میں ہیں، جی ان کو جو ہے وہ آگے رکھا جاتا تھا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل کے اندرونی معاملات کے اندر ان کی جو ہے نا وہ مداخلت بہت زیادہ تھی. پھر ایک چیز یہ آئی، پھر دوسری چیز جو ہے نا اس چیزوں سے ڈسسیٹسفائیڈ قرار دیا گیا ان کو. پھر دوسری چیز یہ آئی کہ فیڈرل سروسز ٹریبیونل، یہ جو ہے ڈاکٹر مطاہر سیکرٹری ہیلتھ نے ہائی لائٹ کیا تھا ایشو. اس میں یہ انہوں نے بتایا کہ یہ وہی معاملات آگے کہ ہی از لوکنگ آفٹر ادر تھنگس، رائٹ. ٹھیک ہے، جو چیزیں ان کی ڈیوٹیز میں ہیں وہ اسے نہیں دیکھ رہے، جو روزمرہ کی چیزیں انہوں نے دیکھنی ہے اپنی ڈیوٹی کے مطابق وہ نہیں دیکھ رہے، ہاسپٹل کے معاملات میں دخل اندازی دیں، اپوائنٹمنٹ میں ایون کہ کسے اپوائنٹ کیا جائے گا، کسے فائر کیا جائے گا، ان تمام تر چیزوں میں بھی ان کی مداخلت دیکھنے میں سامنے آ رہی تھی. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ وائلیٹ کری تھی منسٹری آرڈرز کو، اور یہ آبزرویشن لی گئی اور ڈیمانڈ کیا گیا کہ یار ان کے خلاف فوراً ایکشن ہے. سب سے پہلے تو انہیں جو ہے نا وہ ان کے عہدے سے ہٹایا جائے اور پھر انکوائریز کی جائیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو شکایات تھیں، ایک تو یہ کہ کس کس قسم کی شکایات تھیں. ایک تو آپ نے یہ بتایا کہ وہ اپنی جے ڈی سے تجاوز کرتے تھے اور اپوائنٹمنٹس کے اندر بھی وہ دخل اندازی کرتے تھے، لیکن یہ شکایتیں لے کے ڈاکٹرز خود سامنے آئے تھے، ان کی جانب سے بتایا گیا. اور اس کے علاوہ بھی اگر کوئی شکایتی تھے تو اس کا لسٹ ڈاؤن کرتے، پھر اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ جیسے ہی ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد ہی ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ان کی ہم نے ایک ڈوئل پرسنالٹی سامنے آئی. اس کے نیکسٹ ڈے ہی ایک ڈوئل پرسنالٹی دیکھنے میں سامنے آئی، جس میں سب سے پہلے تو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ ان کا بیہیویئر ہی خراب ہو گیا، اور پھر اس کے بعد اپوائنٹمنٹ فائرنگ کی بات میں نے آپ کو بتائی، یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی. اب اپریل میں 1 by 1 اگر دیکھا جائے تو اپریل میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. ٹھیک ہے، جون میں ایک بہت بڑا معاملہ ہوا جس پہ سب سے پہلے 92 نیوز نے جو ہے وہ آواز اٹھائی. وہ یہ تھا کہ ہیٹ سٹروک کی وجہ سے 4 افراد کی اموات سامنے آئی، اور یہ کہا گیا ای ڈی پیمس کی جانب سے فیک ڈیتھ سرٹیفکیٹس بنائے گئے ان لوگوں کے، جس پہ یہ بتایا گیا کہ جی کوئی ڈائریا سے مر گیا ہے تو کوئی ٹائیفائڈ سے مر گیا ہے، اور ہیٹ سٹروک کا کئی نام و نشان ہی نہیں تھا. اب وہ ہیٹ سٹروک والا معاملہ ریلیٹ کرتا ہے کہ جو بجٹ اسائن ہوا تھا، بجٹ میں پیمس کا جو بجٹ تھا اس میں یہ چیز اسائن کی گئی تھی کہ پیمس کے اندر جو ہے اے سی لگائے جائیں، ایئر کنڈیشننگ سسٹم لگایا جائے، اس کے لیے فنڈنگ دی ہوگی، اور اس کے لیے فنڈ دیے گئے تھے جو کہ لگے ہی نہیں. ایسی وہ سارے پیسے کہاں گئے ای ڈی پیمس بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا کہ جو لوگ جن افراد کی وہاں پر اموات ہوئی ان کے فیک ڈیتھ سرٹیفکیٹس بن گئے. 92 نیوز نے یہ سٹوری سب سے پہلے بریک کی، اس پر آواز اٹھائی، جس پر ای ڈی پیمس کی جانب سے جو ہے نا وہ بڑا ایک گرج کے ساتھ ہمارے سامنے وہ آئے، جن پر ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ تو جرنلزم ہی نہیں کر رہے ہیں، ہم کمیٹیز میں جائیں گے، چوری اور پھر سینہ زوری، ہم ہائی کورٹ میں جائیں گے، ہم آواز اٹھائیں گے آپ کے خلاف. اور اس کے بعد یہ کیا انہوں نے کہ وزیر صحت قادر پٹیل صاحب کو جو ہے وہ انہوں نے بڑی یقین دہانی کرائی کہ نہیں اموات ایسے نہیں ہوئی ہیں، واقعی میں لوگ جو ہے وہ گرمی سے نہیں مرے، ہسپتال میں باقاعدہ ایئر کنڈیشننگ سسٹم موجود ہے. جبکہ ہم منظر عام پر لائے کہ جی ود ویڈیوز، ود فیکٹس، ود فگرز کے کوئی اے سی نہیں لگے ہوئے، نتھنگ، دیر از نتھنگ.
لیکن اس کے بعد جو ہے پھر اسی طرح یقین دہانی کراتے گئے. پھر کمیٹی پہ آ کر ایٹ لاسٹ انہوں نے کیا مانا کہ 4 افراد کی ڈیتھ نہیں ہوئی ہے, 3 افراد کی ڈیتھ ہوئی ہے. واو, مطلب انہوں نے ریزنز کو پھر بھی نہیں ریکور کیا, بتایا نہیں, ڈسکلوز نہیں کیا, پھر بھی کوئی ریزنز نہیں انہوں نے بتایا. ایسا ہی اب ایک یہ سب سے بڑا معاملہ ہوا. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسٹیشنری کا معاملہ سامنے آیا کہ جی میڈیکل انسٹرومنٹ, پلاسٹک میڈیکل انسٹرومنٹ جلائے جاتے ہیں آفٹر یوزیج تاکہ وہ دوبارہ کوئی استعمال نہ کر سکے. آف کورس یہ وہ ساری تمام چیزوں کو جمع کرتے ہیں, میڈیکل اکوپمنٹ کو جمع کرتے ہیں اور پھر اسے بیچا گیا. Oh my God. اسے بیچا گیا اور وہ بھی ایک بہت بڑا کیس آیا تھا کرپشن کا, لیکن اس سے نا بڑا دبایا گیا اس معاملے کو. اس پر بھی ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی, لیکن ساری جو ہے نا ساری غلطی کا کہہ لیں کہ آپ ایک گارڈ کو اور ایک وہ جو وہاں پر سویپر تھا کہہ دیا گیا کہ یہ لوگ بیچتے ہیں. تو وہ معاملہ جو ہے نا وہ دبا دیا گیا, جو ہے رفع دفع کر دیا گیا. اس طرح سے اس معاملے کو کمزور کو ہی دبانے کی کوشش کی جاتی, کمزور پہ سارا ملبہ ڈال دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا جی, نرسنگ کالجز کے ایڈمیشن آ گئے, انٹرنیز کے. ایگزیکٹلی, کہ اب جی ان کی بھرتیاں آئیں گی, اس میں پیسے لینے شروع کر دیے, اس میں اپنے جاننے والوں کی انوالومنٹ آ گئی, اس میں وہ لوگ جو ان کی نظر کے سامنے تھے ان سے پیسے لیے اور ان کو جو ہے وہ انہوں نے اپوائنٹ کر دیا. ایک کرپشن کا کیس سامنے آ گیا. اچھا, اس میں ایک اور چیز ہوئی تھی کہ یہ نرسنگ والا معاملہ کمیٹی تک گیا, کمیٹی بنی اور وہاں پر 1 اپریل 2024 کو جن لوگوں کی نگرانی میں کمیٹی بنائی گئی تھی انہوں نے ای ڈی پیمز اس میں ملوث تھے. انکوائری ہوئی, پتہ چلا جی ای ڈی پیمز اور ان کے کہیں جاننے والے اس چیز میں ملوث ہیں. تو ان سب کے خلاف جو ہے اب ایکشن لیا جائے گا. کچھ ہی عرصے بعد اسی کمیٹی نے ان کو جو ہے وہ نان گلٹی قرار دے دیا اور کہا کہ جی جس طرح سے ڈیزگنیشن چل رہی ہے, جس طرح سے پوزیشنز چل رہی ہیں, اسی طرح چلتی رہیں گی. اور یہ 1 اپریل 2024 کو ہوا. اچھا, پھر اس کے بعد ایک انکوائری رپورٹ جو ہے وہ ڈاکٹر شائستہ جو کہ ای ڈی نیرم ہاسپٹل ہیں انہوں نے سبمٹ کروائی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ٹرینیز جو کہ ایڈمیشن ہوئے تھے, ایف سی پیز, ایم ایس, ایم ڈی, یہ ٹریننگز ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اس میں لوگوں سے پیسے لیے گئے. اچھا, اس میں کرپشن کی گئی, ٹریننگ کے لیے لوگوں سے پیسے لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ معاملہ بھی دب گیا. تو یہ تمام تر شکایتیں سامنے آئیں اور ان کو ہم نے بڑے زبردست طریقے سے ہائی لائٹ بھی کیا. کافی دفعہ جو ہے ہمیں دبانے کی بھی کوشش کی گئی, لیکن ہم نے یہ تمام سٹوریز جو ہے وہ بریک کی. تو اکثر جب آپ اس پر کام کر رہی تھیں, اس رپورٹ کے اوپر, آپ بار بار یہ کہہ رہی ہیں کہ ہمیں دبانے کی کوشش کی جا رہی تھی اور ہم پہ بڑے گرجے بھی, ایم ڈی صاحب سوری ای ڈی صاحب بڑے گرجے بھی, بلکہ ڈیفینسو ہو گئے, ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری. تو چیلنجز کیا کیا آئے آپ کو رپورٹ حاصل کرنے میں, یا ڈاکٹرز کا موقف حاصل کرنے میں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا, یا ظاہر مشکل تو ہوگا ایز اے جرنلسٹ اس طرح کے ماحول میں کام کرنا؟ جب ہیٹ سٹروک والا معاملہ ہوا تھا, جب پہلی سٹوری ہم نے بریک کی تو شام کو ہی کالز آنے لگی کہ جی آپ لوگ تو جرنلزم کر ہی نہیں رہے ہیں, آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں, ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کورٹ میں جائیں گے, ہم جو ہے آپ کے خلاف کیس کریں گے, اور آپ کی جو جرنلسٹ ہیں وہ تو کام ہی نہیں کر رہی ہیں. ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کی گئی ہوگی, ظاہر ہے رپورٹ جب آپ لوگوں نے کیا ہوگا تو ان کا موقف لینے کی بھی کوشش کی ہوگی. موقف لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کیونکہ وہ خود ہی آ جاتے تھے یہ بتانے کے لیے کہ جو تمام چیزیں آپ کہہ رہی ہیں وہ سب چیزیں جھوٹ ہیں. یہی ایک نشانی ہوتی ہے ڈیفینسونیس کے بعد. کمیٹی تک چلے گئے, کمیٹی تک گئے, لیکن وہ ہمارے تک نہیں آئے. کمیٹی تک جا کے انہوں نے ہمیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی اور وزیر صحت کو بھی یقین دہانی کرانے کی کوشش کی, لیکن ہمیں غلط ثابت کرنے کے لیے وہ ہمارے سامنے ہمیں فیس نہیں کر سکے.